زیارت عاشورہ کا اتنا ثواب بیان کیا، امام حسین علیہ السلام کے نام پر پانی پینے کا اتنا ثواب بیان کیا، اتنا ثواب جو امام بیان کر رہے ہیں، لیکن یہی امام محمد باقر علیہ السلام، جب امام کو کہا گیا کہ مولا ایک مومن ہے جس نے اپنے گھر آپ کو مدعو کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر تشریف لے آئیے، امام نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا اس کے گھر۔ کیوں؟ کیا کوئی تکلفات ہو رہے ہیں؟ نہ، تکلف کی کوئی بات نہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وصیتوں میں سے کہ اگر کوئی مومن تمہیں خلوص کے ساتھ دعوت دے رہا ہے اسے قبول کر لو، یعنی ہم بلا وجہ کے تھوڑا سا نخرے دکھاتے ہیں، اگر کوئی مومن خلوص کے ساتھ دعوت دے رہا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے، ورنہ سامنے سے بھی کبھی فارمیلٹی ہو رہی ہوتی ہے، دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہائی نہ کہہ دے یہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ خلوص کے ساتھ بلا رہا ہے مجھے، تو دعوت قبول کیجئے، گھر جائیے۔ ان حالات میں نہیں جو اس وقت لاک ڈاؤن میں، لیکن اللہ خیر سے ان حالات کو بھی گزار دیں انشاءاللہ۔ مولا نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا مولا کیوں نہیں جائیں گے آپ اس کے گھر؟ مولا نے کہا وہ آقا والدین ہے، اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہے۔ بہت غور کیجئے گا، یہ حدیث کیوں سنا رہا ہوں؟ ایک طرف امام زیارت عاشورہ کا اتنا ثواب بتلا رہے ہیں، پانی پیتے ہوئے امام حسین السلام کی پیاس کو یاد کرو اتنا ثواب بتلا رہے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر آقا والدین ہو ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ جی تو یہ بیلنس مذہب ہے ہمارا، ہر بات کے اپنے اپنے مقام پر اہمیت ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس کے والدین تو بہت راضی تھے جب ان کا انتقال ہوا، کیونکہ اس کے والدین مر چکے تھے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے آقا والدین ہیں، اس کے والدین تو بہت راضی ہو کے دنیا سے گئے تھے۔ امام نے کہا کہ والدین نے مرنے کے بعد اسے عاق کیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑا میسج ہو گیا آج کے لیے، مرنے کے بعد والدین نے اسے عاق کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، فرمایا کہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک شخص والدین کی زندگی میں عاق ہوتا ہے، حدیث امام سنا رہا ہوں آپ کو مستدرک الوسائل سے، کہ جلد نمبر 15، ایک شخص والدین کی زندگی میں عاق ہوتا ہے لیکن ان کے مرنے کے بعد امام نے فرمایا ان کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، ان کی قضا نمازوں کو انجام دیتا ہے، ان کے قرضوں کو ادا کرتا ہے، حتی یکتب بارن، یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں نیک اولاد میں سے۔ والدین سے آپ کا تعلق ان کی وفات کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، سجائے کہ جن کے والدین حیات ہیں اور وہ انہیں ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ پیغام امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ تم زیارت عاشورہ پڑھتے جاؤ، تم مجلس کرواتے جاؤ، تم پانی پیتے ہوئے امام حسین السلام کی پیاس کو یاد کرتے جاؤ، لیکن اگر تمہارے والدین ہی تم سے راضی نہیں ہیں ہم گھر نہیں آئیں گے تمہارے، وہ بھی اس بات میں کہ جو ایک جائز اور جینون شرعی بات ہو۔ ورنہ اگر والدین کسی ایسی بات پر راضی نہیں کہ بچہ ایک واجب پر عمل کر رہا ہے تو پھر تو وہ خدا کی بات چلے گی، والدین کی بے احترامی کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی، یا وہ حرام سے بچ رہا ہے۔ مثلا والدین بڑا اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں تم داڑھی نہ رکھو، بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں داڑھی تو واجب ہے تو میں کیسے داڑھی مونڈ دوں؟ اب اس پر اگر والدین ناراض ہو جاتے ہیں تو نہیں، پھر بچہ حق پر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کر رہا ہے۔ ہاں جہاں تک مستحبات کی بات ہے، اگر کوئی مستحب انجام دے رہے ہیں لیکن والدین اس سے راضی نہیں، مستحب چھوڑ دیجیے، کوئی بات نہیں۔ زیادہ اولویت اور فوقیت اس بات پر ہے کہ والدین کی اطاعت کیجیے۔ تو ریڈ لائن ہے واجب کو انجام دینا اور حرام سے بچنا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ کبھی ایک شخص، ایک بچہ ہوتا ہے کہ جو والدین اس کی زندگی میں انہیں عاق کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ ان کے لیے روزہ رکھتا ہے، نمازوں کو انجام دیتا ہے، ان کے قرضوں کو ادا کرتا ہے، اسے نیک لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بالکل اس کے برعکس کبھی وہ نیک ہوتا ہے اور والدین کے ساتھ جب زندگی میں بڑا نیک تھا، جب وہ والدین گزر گئے تو مرنے کے بعد نہ ان کے قرضوں کو ادا کرتا ہے، یعنی نہ ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی نیکی پہنچاتا ہے، حتی یکتب آقن، یہ روایت کا جملہ ہے، اسے آق لکھ دیا جاتا ہے۔ بات بازی ہو رہی انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، حقوق الناس بھی بالخصوص حقوق والدین اتنی توجہ، غم امام حسین السلام پر بھی ویسی توجہ۔